کوئی حکومت کے خلاف کیس ایک جج سن رہا ہو, ایگزیکٹو چاہے اس کو سبی میں جا کے لگا دے. از دس اسٹل بینگ ورکڈ اپون رائٹ ناؤ؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار اس ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونا چاہیے. جس ترمیم پہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کام انشاءاللہ تعالیٰ جلد شروع ہو جائے گا. ہمارا جو ڈرافٹ ہے یا ڈاکیومنٹ ہے یا انپٹ ہے, that is confined to the establishment of a constitutional court and the judicial appointments ka process. I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم ضروری ہے نہ مجبوری. حکومت چاہے گی آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق رائے چاہتا ہوں. ہم نہیں چاہیں گے آئینی ترمیم کے لیے ارکان کی خرید و فروخت کی جائے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تحریک انصاف والے آئینی ترمیم کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. جوڈیشل ریفارم سے عوام کو فوری انصاف ملے گا. جسٹس منصور علی پر اعتماد نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججز کو کنٹرول کر سکے. ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلوں کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نے اپنے مسودے میں اس نوعیت کی کوئی تجویز نہیں دی. پی ٹی آئی کی کوشش ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنایا جائے. تحریک انصاف کا مشن پاکستان کو فیل کرنا ہے. تحریک انصاف والے چاہتے ہیں ملک نہ چلے, مہنگائی کم ہو رہی ہے. ہمیں حکومت کی پالیسی کی تعریف کرنی چاہیے. مجھے وزیر اعظم بنانے کی متعدد بار پیشکش کی گئی. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. Is it true کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ پرومس کی گئی ہے if you push this through and help in? نہیں, مجھے پرائم منسٹرشپ, میرے ساتھ پرائم منسٹرشپ کے بعد بہت دفعے ہوئے ہیں لیکن کسی اس کانٹیکس میں کبھی بات نہیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت سے ایسے آپشنز موجود تھے حکومت سازی کے وقت کہ ہم جیسے یہ فارمولاز بناتے رہے ہیں ماضی میں کہ 2 سال کسی کا اور 9 سال کسی اور کا, لیکن ہم نے اپنے طرف سے اس پروپوزل کو نہ تب مانا اور نہ ہم آج اس کو پرسیو کر رہے ہیں. حیدرآباد میں مبینہ پولیس مقابلہ, 5 ڈاکو ہلاک, ملزمان سے اسلحہ, موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد. پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک گھر کے اندر سے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی. جوابی فائرنگ سے 5 ملزمان ہلاک ہو گئے. ڈاکوؤں سے ایک SMG بھی ملی. علاقے میں پولیس کا کامبنگ آپریشن جاری. جنگ سے متاثرہ ملک لیبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع. پہلی پرواز کے ذریعے 70 مسافر وطن واپس پہنچ گئے. لیبنان سے وطن واپس پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے. گورنر سندھ اور دیگر اہم شخصیات نے پاکستانیوں کا استقبال کیا. لیبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. حکومت مشکل وقت میں پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری. فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑی کو توڑا, علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت, اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے, مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ, نظریے کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, میں برملا کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر, اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو غرق کرے. علی امین گنڈاپور کی وفاقی حکومت کو آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے وارننگ. آئی جی کو نہ ہٹایا تو اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کی دھمکی. آئی جی نے صوبے کے وزیر اعلیٰ پر حملہ کیا, ایسا سلوک کیا گیا جیسے ہم دہشت گرد ہوں. کے پی ہاؤس میں پولیس اور رینجرز نے دھاوا بولا. خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں اور کارکنان پر تشدد کیا گیا. خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکل کر عقب میں موجود چوکی میں 4 گھنٹے چھپا رہا. علی امین گنڈاپور کا اسمبلی میں اظہار خیال. خیبر پختونخوا اسمبلی اکھاڑے میں تبدیل, ایوان میں شدید ہنگامہ. حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں لڑ پڑے.
हाथा पाई और गुत्थम गुत्था हो गए। अरकान ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। झगड़ा पीटीआई के नेक मोहम्मद और पीटीआई-पी के इकबाल वजीर में हुआ। दोनों अरकान के हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। असेंबली के सिक्योरिटी स्टाफ ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अफराद में इकबाल वजीर का भतीजा और एक रिश्तेदार भी शामिल। अली अमीन गंडापुर को बोलने का वक्त दिया गया, हमें क्यों नहीं। ओपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। डरने की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। फसादी होश के नाखून लें। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मजमूम और नापाक अज़ाइम है। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। उन्हें फिक्र है मईशत पांव पर खड़ी हो गई तो हमें कौन पूछेगा। जहां धरने होंगे वहां कौन सरमायाकारी करेगा। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला अफसोसनाक और शर्मनाक है। वाक़े पर चीनी और पाकिस्तानी अवाम अफसरदा है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। ये आप मत कीजिए कि हम दुकानें बंद करवा देंगे, हम बाजार बंद करवा देंगे, उसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर एक हफ्ता चले तो मुईशत को कितना नुकसान होगा। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मुईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए। एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लाख लोग मुतासिर हुए। हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम ला रहे हैं। मुईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी। इस वक्त हम एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आने शुरू हो गए। आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी आएगी। महंगाई में मजीद कमी होगी। अगले साल महंगाई की शरह 6% पर आ जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने 86,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका की कराची में दहशतगर्दाना हमले की मुसम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कीमती जानों की ज़िया पर दुख हुआ। ऐसे हमले क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और इज़हार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरा करने वाले पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। हुकूमत से भी मुतालिबा है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। पाकिस्तान के आइन और कानून के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। हुकूमत अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करे। मैथ्यू मिलर के प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवालों के जवाब। रियासत कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ हरकत में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कलअदम PTM के जुल्से में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTM का राब्ता TTA के साथ, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी उनके मुकम्मल रवाबित हैं। PTM को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जाए, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और उसको बैन किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। इनके साथ राब्ते रखना, इनकी फंडिंग करना, इनको किसी भी तरीके से प्रमोट या सपोर्ट करना वो अब अलाउड नहीं है। अफगान बाशिंदों के साथ मिल के पाकिस्तान की बेसिस पे हमला करेंगे, पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे बेसिस के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कलअदम TTP और अफगान तालिबान से राबते हैं। तमाम शवाहिद सामने आने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई। PTM को किसी तरह का तावन फराहम करना ममनू है। ये सबक तहरीक इंसाफ के लिए भी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर की अहम गुफ्तगू। फितनाल खवारिज और कलअदम PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। फितनाल खवारिज का पश्तून कौमी अदालत की
حمایت میں ضلع خیبر میں 5 روزہ فائر بندی کا اعلان. فائر بندی 9 سے 13 اکتوبر تک عمل پذیر ہوگی. کالعدم پی ٹی ایم نے 11 اکتوبر کو شرنگیزی کے غرض سے نام نہاد پشتون قومی عدالت کے انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے. غیور پشتون قبائل میں ریاست مخالف نظریات اور نفرت کا بیج بونے والی کالعدم پی ٹی ایم فتنہ الخوارج کا سیاسی روپ نکلی. فتنہ الخوارج کا قیام پاکستان دشمن قوتوں کی فنڈنگ اور سہولت کے ذریعے ہوا. کالعدم پی ٹی ایم نے پشتون کارڈ کے ذریعے فتنہ الخوارج کی تشہیر کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے. دفاعی ماہرین. اسرائیلی فوج کے بیروت پر شدید بمباری، 4 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. زمینی اور فضائی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 36 افراد جام شہادت نوش کر گئے. حملوں میں 150 سے زائد افراد زخمی. حزب اللہ کے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے. سرحدی علاقوں میں شدید لڑائی جاری. اسرائیلی فوج کا 30 اسرائیلی فوجی زخمی ہونے کا اعتراف. غزہ میں بھی صہیونی فوج کی جارحیت جاری. شمالی غزہ میں 25 فلسطینی شہید. صہیونی فوج کا جھڑپوں کے دوران 20 حماس جنگجوؤں کو شہید کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کا 3 بڑے اسپتال خالی کرانے کا الٹیمیٹم. اسرائیلی وزیراعظم کی لبنان کو غزہ بنانے کی دھمکی. لبنانی عوام حزب اللہ کا ساتھ چھوڑ کر غزہ جیسی تباہی سے بچ جائیں. نیتن یاہو کا بیروت حملے میں حسن نصر اللہ کی ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کے مارے جانے کا بھی دعویٰ. اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکہ کا دورہ ملتوی کر دیا. اسرائیلی وزیر دفاع گیرٹ نے امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن سے ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے سے متعلق گفتگو کرنا تھی. امریکی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے جو بائیڈن سے بات ہونے تک وزیر دفاع کو امریکہ جانے سے روک دیا. ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ نے 1 وکٹ پر 107 رنز بنا لیے. جو روٹ اور زیک کرولی کریز پر موجود. پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. کپتان شان مسعود، عبداللہ شفیق اور سلمان علی آغا کی سینچریز. ساؤتھ کے لیے 82 رنز کی اننگز کھیلی. اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں جوہری عدم پھیلاؤ کانفرنس کا انعقاد. 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا بھر کے اسکالرز اور ماہرین سمیت ممتاز شخصیات کی شرکت. امریکہ، چین، روس، برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے ماہرین اور مندوبین کی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا مہمان خصوصی تھے. وفاق وانہائی صنعت و تجارت کے بار میں ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد. صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت. مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے. تعلیم کے میدان میں اہم خدمات کے اعتراف پر پنجاب گروپ کو بیسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک آف دی کنٹری کا ایوارڈ دیا گیا. سی ای او پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے ایوارڈ وصول کیا. Award, the best educational network of the country, being presented to the Punjab Group. May we request Mr. Mia Amir Mahmood, the Chief Executive Officer, to please accept this. وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ملکی قرضے 70,362 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. جولائی اور اگست میں وفاقی حکومت کے قرض میں 1448 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اگست تک مرکزی حکومت کا مقامی قرض 48,339 ارب روپے تھا. وفاقی حکومت کا بیرونی قرض 22,023 ارب روپے تھا. اسٹیٹ بینک نے وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کر دیا. امریکی ریاست فلوریڈا میں ہیلین کے بعد ایک اور بڑے طوفان کا خطرہ. صدر جو بائیڈن نے ساحلی علاقوں سے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی. شہریوں کی نقل مکانی جاری. فلوریڈا کی مرکزی شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. سمندر میں 12 فٹ اونچی لہریں اٹھنے اور 15 انچ تک بارش برسنے کا امکان.